صحابہ کرام میں سے ایک ایک شخص، ایک ایک فرد مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے اور بالخصوص اہل حدیث کے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل اور بنیادی اسوہ اور نمونہ کے بعد اور اس کے ساتھ۔ اور اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوئے ہیں، مشاجرات صحابہ یا جو بعض جنگ تک نوبت پہنچی، اس کے بارے میں ایک متفقہ موقف اہل سنت کا اور اہل حدیث کا یہ ہے کہ یہ معاملات ان کے درمیان تھے، اور ان معاملات کے باوجود وہ نہ ان کے اسلام میں کوئی کمی ہے، نہ ان کے اسلام میں کوئی کمی ہے، بلکہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل کے طور پہ، قابل تقلید ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ واضح بات ہے قرآن کی کہ اے صحابہ، اگر آپ کے ایمان کی طرح کا لوگ ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پر آئیں گے، اس کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے اور اسے ایک بطور ہمارے لیے ایک نمونے اور ماڈل کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ مشاجرات صحابہ اور ان کے جو باہمی اختلافات ہیں، ان کے باوجود ان کا مسلمان ہونا تو ان کا قابل بحث ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بعض لوگوں نے بدقسمتی سے جو قابل بحث بنایا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا اس کے باوجود مسلمان اور مومن ہونا، بلکہ ایمان کا ایک ماڈل ہونا، یہ قرآن اور حدیث کی بہت سی نصوص سے ثابت ہے۔ ایک بات حافظ ابن سام صاحب نے ابھی کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان ابنی ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان ابنی ھذا سید، اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہو سکتا ہے، ایک پیشگوئی آپ نے فرمائی اللہ کے دیے علم کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر، کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا، نبی کا یہ فرمان ہے، ہوا وہ ممکن ہے کہ اس میرے بچے، سردار بچے کے، سردار بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، فئتین من المسلمین، دو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کرا دے۔ اس سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے، اور سارے اہل سنت علماء اسی طرف گئے ہیں اور یہی ان کی رائے ہے کہ اختلافات اور جنگوں کے باوجود یہ آپ کا فرمان جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے حضرت معاویہ، حضرت علی اور ان کے سارے ساتھیوں کے مسلمان ہونے کا۔ تو اس لیے اس بارے میں تو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ باقی جہاں تک خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا تعلق ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ ایک عام مسلمان یا ایک عام صحابی سے بڑھ کر تھے، اس حوالے سے کہ وہ کاتب وحی تھے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو چنا اور منتخب کیا اللہ کے الفاظ، اللہ کا کلام لکھنے کے لیے، ان کا مقام، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شامل ہیں۔ اور پھر آپ کو خال المومنین کہا گیا، آپ قریبی رشتہ دار، رشتے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ بیوی کے بھائی اور سارے تعلق جو ہے ان کا بنتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہمارے لیے صحابہ، اہل بیت، حضرت علی، حضرت معاویہ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے عزت اور احترام کے لحاظ سے، اور صحیح حوالہ دیا ہے ابتسام صاحب نے اس سلسلے میں کہ جس طرح انبیاء کے اپنے اپنے مقامات ہیں، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، اس کے باوجود جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، جہاں تک احترام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں سے کہلوایا ہے اللہ پاک نے، لا نفرق بین احد من الرسل۔ ہم احترام اور اسی طرح ایمان کے معاملے میں کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ایک عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر بنتا ہے۔ مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جن کا ذکر موجود نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کا معاملہ ہے کہ ایک بظاہر ایک ایسا صحابی جس کا نام بھی تاریخ میں صحیح طور پہ مذکور نہ ہو، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اس کو بھی قابل عزت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو سعادت حاصل ہوئی ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کی، یا کم از کم آپ کی زیارت کرنے کی، آپ کو دیکھنے کی، اور وہ آنکھیں یقیناً بڑی قیمتی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے۔
اور آپ کا فرمان بھی ہے توبہ لمن رآنی ورآ من رآنی، میرے دیکھنے والوں کو بھی خوشخبری اور مبارک، اور جنہوں نے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو بھی مبارک۔ یہ اتنی قیمتی آنکھیں ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت معاویہ کے مقام کے بارے میں کوئی شبہات پیدا کرنا یا ان پر کوئی تنقید اور اعتراض کرنا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، ایمان کی گواہی دینا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور چیز کی گواہی دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان تمام شبہات اور اعتراض سے بچائے جو کسی بھی صحابی پر کیے جا سکتے ہیں، یہ کیے جاتے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت کا اور اہل حدیث کا موقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔